بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آج ہفتے کا دن 6 دسمبر اور سپہر 3:30 بجے کا وقت۔ بڑی شدت سے میں کل انتظار کر رہا تھا کہ کب 3 بجے گے اور DGISPR کی میں پریس کانفرنس سنوں گا، لیکن کانفرنس شروع ہونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے مجھے شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ راستے میں نے پریس کانفرنس سنی اور جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو میرے دل کی کیفیت میر کے اس شعر کے مصداق تھی: دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ، دل کی آبادی کی اس حد ہے خرابی کے نہ پوچھ، جانا جاتا ہے کہ اس راہ سے لشکر نکلا۔ اسی کماش کا ایک اور شعر ہے: شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ جو کچھ پریس کانفرنس میں سنا یہ ایک فطری رد عمل تھا جو میرے باطن نے محسوس کیا، کیونکہ انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، لیکن اس کے ساتھ ایک امید، ایک رجایت، وہ حقیقی تصویر، وہ میری خوشگوار حیرت اپنے تاریخی شعور کے پس منظر میں۔ آپ گواہ ہیں کہ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ جو قدم بھی اٹھائیں گے وہ ان کے خلاف جائے گا، عمران خان کے حق میں جائے گا، اس کی جرت، اس کی ہمت، اس کے استقلال اور اس کی عزت میں اضافے کا موجب ہوگا۔ میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ چکا کہ وہ کون سا نیک عمل ہے عمران خان کا کہ آسمانوں سے اتنی عزتیں اس پر اتر رہی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے فیصلہ کر لیا ہے مافوق الفطرت قوتوں نے کہ عمران خان تجھے عزت اور تقدیس کی اس معراج پر پہنچائیں گے کہ عصر حاضر کی تاریخ کے اندر یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی فرد بشر کو ہم نے بخشا نہیں ہوگا، اور وہ میں محسوس کر رہا ہوں، وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت پاکستان اور پاکستانی سیاست کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے مقبول ترین شخص ہے۔ جوں اس پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو لوگوں کی محبت اس سے زیادہ وسیع اور عمیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے کر لئیے کہ کل DGISPR صاحب نے احمد شریف چودھری لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے بڑے گھن گھرچ دکھائی ہے، ایک بیانیہ تشکیل دیا ہے۔ ذرا سروے کروا لیں، پاگل خانے سے شروع کریں، تنگ گلیوں کے راہ گزرتے مکینوں کو کھڑا کر کے پوچھیں، صبح پرائمری، ہائی اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے طلباء اور طالبات سے پوچھیں، کھیت مزدوروں کی طرف نکل جائے ان سے پوچھ لیں، محنت کش مزدوروں کے پاس نکل جائے، ٹیکسی ڈرائیوروں، رکشہ ڈرائیوروں، تانگا بانوں سے پوچھ لیں کہ بتائیے جناب، کل DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، جو کچھ کہا ہے، جو جواب ملے گا وہ جواب میں یہاں دے نہیں سکتا، کیونکہ وہ قابل گرفت ہوگا۔ مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے۔ اس پریس کانفرنس کے بعد افواج پاکستان کا گراف ایک دفعہ پھر کوئی 20 درجے دھڑم زمین کی طرف نیچے آیا، جو میں خوشی سے نہیں کہہ رہا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے ناظرین کرام، آپ کو یاد ہے کہ آپ مجھ پر تنقید بھی کرتے رہے ہیں۔ میں جو حق اور سچ سمجھتا ہوں، میں حکمت کی نگاہ سے جو جائز سمجھتا ہوں، اپنی زبان سے میں وہی کہوں گا۔ نہ مجھے کسی کو خوش کرنا ہے اور میں نہ کسی کو ناراض کرنا میرا مقصد ہے۔ میرا مقصد ہے حقیقی تصویر دکھانا، اور میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ فوج اور فوجی قیادت اس میں ایک تفریق اور تخصیص ضرور رکھے۔ جب آپ فوج کو برا کہتے ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، فوجی جوان کو تکلیف پہنچتی ہے اور جائز تکلیف پہنچتی ہے، اور فوجی جوان سے لے کر اور یہ تازہ کیڈٹس، یہ لیفٹیننٹ، یہ کیپٹن، یہ میجر، یہ بریگیڈیئرز اور یہ میجر جنرل، اور بابا یہ اسی طرح سوچتے ہیں۔ ان کی اکثریت جس طرح آپ اور میں سوچ رہے ہیں، مجبور ہیں، نوکری نہ کرے تو کہاں جائے۔ یہاں تو ذرا کسی پر شک گزرے تو ایک خوف ہے، باقی چھوڑے سب، پینشن ختم، مراد ختم، اور وہ اکیلا شخص آ کر دنیا میں، اتنی ظالم دنیا میں کیسے گزارا کرے گا؟ اگر کوئی ہنستا بستا فوجی آ جائے ریٹائر ہو کر، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سول سوسائٹی جیسے گند میں زندگی گزارنا، وہ کیسے گزارے خالی ہاتھ؟ اس لیے چپ کر کے وہ نوکری کرتے ہیں۔ اس لیے فوج ساری کو برا کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے دیجیے مجھے کہ فوج کی مرضی کے بغیر فوج کو استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ ٹھیک یہ جملہ مجھے یہ بالکل فٹ لگتا ہے انگوٹھی میں نگینے کی طرح، کہ انہوں نے فوج کے پیچھے پناہ لے رکھی ہے اور بیڑا غرق کر رہے ہیں اس ملک کا۔ عمران خان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا سنورے گا۔ میں کہہ چکا ہوں، ضروری نہیں کہ انقلاب عمران خان خود ہی دیکھے، کوئی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ، لیکن جو نتائج اس نے پیدا کرنے تھے وہ نتائج پیدا کر دیے ہیں، جو کام اس نے کرنا تھا وہ کر دیا ہے، وہ شعور جو اس نے عام کرنا تھا وہ عام ہو چکا ہے۔
3 नस्लें हैं जिन्हें मैं इमरानी नस्ल कहता हूं। भला से हमने ना देखा तो और देखेंगे, ये है इस वक्त इमरान खान के जहन में, अमर हो जाएगा, याद रखा जाएगा, अलामत बन जाएगा। और हर वो शख्स जिसने इमरान खान के साथ इस ज्यादती में अपना हिस्सा डाला है, जुबान से, कलम से, बॉडी लैंग्वेज से, या तुर्रेहान बनकर अवाम दहाइयों तक उन और उनकी नस्लों से नफरत करेंगे। नाज़रीन इकराम, अगर कोई से कहे कि ये कोई इश्क इमरान है या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल मारूजी हकीकत आपको बता रहा हूँ। बार बार कहता हूँ, कुछ लेना देना नहीं मुझे उससे, मैं तो सच बयान कर रहा हूँ आपके सामने। नाज़रीन इकराम, तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। सख्त सदमा हुआ मुझे जब बड़ी नफरत के साथ डीजी ISPR ने कहा कि इमरान खान का बयानिया और खुद इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है, लिहाजा अब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। मुझे सच कहने दीजिए, इमरान खान को भी एक तरफ रखते हैं, गलतियां दोनों तरफ से हो सकती है, लेकिन कौमी सलामती के लिए खतरा असल क्या है, वो इस फौजी क्यादत के इकदामात और फैसले हैं जो इमरान खान को इक्तदार से अलहदा करने, फिर गिरफ्तार करने से लेकर अब तक वो उठाते चले आ रहे हैं। ये मैं जो कह रहा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, अपने तवील तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूं, अला वजहुल बसीरत कह रहा हूं कि असल पाकिस्तान की सलामती को खतरा है जो इकदामात इस वक्त हुक्मरानी के मुकामात से उठाए जा रहे हैं। और हुक्मरान मैं जब कहता हूं तो ये मैं कभी मेरे जहन में ये नहीं आया ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये बीबी टिकटॉकर, ये दूसरे, ना 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 ना, ये तो इस्तेमाल होने वाली चीजें, ये डिस्पोजेबल चीजें, ये थर्ड क्लास डिस्पोजेबल वो अशिया है। बात डिस्पोजेबल चीजें भी ऐसी होती है कि बंदा कहता है चलो यार इसे रख लो, दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बात चीजें खाली करते ही फेंकने वाली हो, ये डिस्पोजेबल। जब मैं बात करता हूं हुक्मरानों की तो मैं बात करता हूं जनरल आसिम मुनीर की, मैं बात करता हूं उनके रफ़ीक़ार की, उनके हमहाल साथियों की। कौमी सलामती के लिए अगर खतरा है तो इस वक्त उनकी सोच है। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, और मैं ये तख्ता दार पर भी कहने के लिए तैयार हूं, मैं कब्र से तारीक माहौल के अंदर भी ये कहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये सच है। आता हूं मैं इमरान खान की तरफ भी, लेकिन पहले जरा इनको तो मैं बता दूं कि ये किस गलत फहमी का शिकार है, या खुश फहमी का शिकार, या सिर्फ अपने इक्तदार के लिए इस हद तक ये यहां से जामद हो चुके हैं, वो सुन हो चुका है समझने सोचने का निजाम, ये पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। 16 सीटर वैगन मुस्लिम लीग नून हारी हुई, ये नवाज शरीफ की दुख्तर, हारा हुआ नवाज शरीफ, हारा हुआ शहबाज शरीफ, हारा हुआ ये तार टट्टर, हारा हुआ ये ख्वाजा आसिफ मेरे शहर का एक घरेलू गैर सियासी खतून से, हारे हुए ये सारे। ये फॉर्म 47 के जरिए किसने जितवाए? फिर क्या करवाया आपने? किधर गया आज वो काजी फायजी साहब? उससे आपने पार्टी को पार्टी तस्लीम ना करने के अहकाम जारी करवाए, बल्ला छीन के आपके हुक्म पर बेनिशान कर दिया गया पार्टी को। आप देख रहे थे कि इंतखाबी अमल के दौरान क्या होता रहा, नॉमिनेशन फॉर्म तक न जमा करवाने दी गई। ये सारा कुछ, ये सारी सीटें महसूस नशिस्तें, ये किसके कहने पे महरूम किया गया? क्या लोगों के सरों पे आपने उगे हुए गधे के कान देख लिए? बाशऊर है लोग। और आप जब कह रहे थे कि पाक फौज और अवाम के दरमियान किसी को दरार पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर अब्दुहु व रसूलुहु, आपने दरार पैदा की है अवाम और फौज के दरमियान, जो दुख और सदमे का बायस है। और नाज़रीन किराम देखिए, इतना कोई अकल पे पर्दा हो सकता है? इस तरह कोई खुला फजूल बात, बेबुनियाद बात भी कर सकता है कोई? इमरान खान तुम्हारी सियासत खत्म हो चुकी, तुम्हारी औकात की क्या है? सियासत सिर्फ इमरान खान कर रहा है, जेल में बैठा हुआ। उसकी सियासत खत्म नहीं हुई, आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उसे मजीद 4 चांद और लग गए। मैं ये नहीं कह रहा कि लगने चाहिए, पहले बात तो ये याद रखे, हकीकत ये है कि आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उसका ग्राफ और बुलंद गया है, आप बहुत नीचे आए। तो आपका क्या है? आपने क्या है? फौज का मैं कहता हूं, आपका तो ग्राफ ना कोई है, ना ऊपर जाने से ना नीचे जाने से, वो ताल्लुक ही कोई नहीं। फौज, आर्मी, असासा पाकिस्तान का, मोहब्बत पाकिस्तानियों की आपने नफरत में बदल कर रख दी, अपने अमाल की वजह से, अपनी पॉलिसीज की वजह से। बाबर आप ये लोगों को करा रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान खत्म हो चुका, अब सिर्फ फौज ही फौज है। वो भी फौज तो है, और आप कौन है भाई? कौन सा पाकिस्तानी होगा जो ये सोच भी सकता है कि फौज नहीं होनी चाहिए? फौज होनी चाहिए, मजबूत फौज होनी चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग फौज में नहीं होने चाहिए। अल्लाह बचाए पाक आर्मी को आप जैसे लोगों से। मजाक का हेजी की भी कोई हद होती है।
آپ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹے، اپنی سیاست اپنے پاس رکھے، فوج کو سیاست سے علیحدہ رکھے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان پارٹی، عمران خان عوام 95% اور فوج کو اس وقت آپ نے ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی کا درجہ دے دیا ہے۔ آپ سیاست میں وہاں تک آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں تک وہ سیاست نہ جانے کی نہیں سوچ سکتا۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں پتہ کیا کہا؟ جب سوال کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی پہ پابندی لگنے جا رہی ہے، کیا کے پی کے میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے، تو آپ کا جواب تھا یہ حکومت کا کام ہے۔ کون سی حکومت؟ اور اگر کوئی چور، ڈاکو، لٹیرے، ڈنڈا باز کوئی کرپانے پکڑ کر، خنجر پکڑ کر، بندوقیں پکڑ کر گھر والوں کو باہر بٹھا دے اور گھر پہ قبضہ کر لے تو کیا وہ قبضہ جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ نے بٹھایا ہوا ہے، یہ تو حکومت ہے ہی نہیں، کوئی جواز نہیں قانونی، آئینی، اخلاقی، سیاسی۔ ان سے آپ فیصلہ کروائیں گے کہ وہاں گورنر راج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، یہ فیصلہ کریں گے؟ اگر آپ ان سے بھی کروائیں گے تو لوگ انہیں کچھ نہیں سمجھتے، یہ آپ کے ذمہ جائے گا، میں آپ کو بتا دوں۔ اور کیا ہوگا میں بتا دیتا ہوں وقت سے پہلے، نوٹ کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، ڈر گئے، سہم گئے، ایک حد ہوتی ہے، خاموش ہو گئے، ایک عرصہ ہوتا ہے خاموشی کا، لل ٹائم کا، سکوت کا، جمود کا، ٹوٹتا ہے پھر کسی ایک کونے خدرے سے آغاز ہو جائے گا ٹوٹنے کا۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے یہ کے پی کے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، نبض پر انگلی ہے میری، ایسا ادھم مچے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے رد عمل میں بلوچستان اور ان دونوں صوبوں کے رد عمل میں یہاں پنجاب کے اندر اور پھر پورے پاکستان کے اندر یہی ایک دم مست کلندر والا ماحول ہو جائے اور آپ سے سنبھالا ہی نہ جائے۔ اس طرف جا رہا ہے پاکستان۔ چلے ایک سروے پیش کر دیتا ہوں۔ اب عوام اتنے سادہ نہیں رہے، بالآخر جب بات کر کے تھک جاتے ہیں لوگ تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی چھوڑے جی، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے پاکستان کو ختم کرنے کا، وہ بندے انہیں مل گئے ہوئے پاکستان کو ختم کرنے والے، ان کے لیے جزیرے اگلوں نے دے دیے ہوئے ہیں انہیں کہ آ جانا اور اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے آنا، موجے کرنا، مستیاں کرنا، یہاں کیا لینا ہے پاکستان میں۔ تو یہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ان خدمات کے سلے میں ہم آپ کو 2 4 10 سال اقتدار میں بھی رکھیں گے، اس کے بعد جب بھاگنا پڑے آپ کی مدد بھی کریں گے بھاگنے میں، آپ کو بسائیں گے بھی یہاں لا کر۔ یہ ہے خلق خدا غائبانہ کیا کہہ رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے عمران خان کی طرف اور پاکستان کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان سے غلطیاں ہوئی، میں تنقید بھی کرتا رہا ہوں، اسے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹے جانے والے دن سے پہلے تک کوئی اس کے ساتھ نہیں، مجھے قطعی طور پہ انکار نہیں ہے کہ بزدار کو لانا اور خود یہ حکم دے دینا کہ ہر بندے کو میرٹ کی بنیاد پر دیکھا جائے، کسی کی سفارش نہ مانی جائے، بیوروکریسی بے لگام ہو گئی، لوٹ مار۔ پنجاب میں بھی ادھم مچا دیا، کدھر گیا آج عثمان بزدار؟ کہیں پتہ نہیں کہاں گئے وہ ساتھ والے لوگ، سب چلے گئے۔ بہت سی لڑائیاں ایسی تھی جو عمران خان کو نہیں لڑنی چاہیے تھی، سازش کے تحت لڑی گئی۔ عمران خان کو اصل جو مروایا ہے وہ مروایا ہے ناظرین اکرام جنرل فیض حمید نے۔ عاصم منیر کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، قطعی طور پہ یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ فائل جنرل فیض حمید نے دی تھی عاصم منیر کو کہ جائیں جی جا کر انہیں کہیں ذرا کہ یہ آپ کی بیوی کے قریبی لوگ یہ کر رہے ہیں پنجاب میں، اور جنرل فیض حمید نے یہ بھی نہ بتایا کہ یہ فائل میں نے تیار کی ہے، میں نہیں دی ہے جنرل عاصم منیر کو۔ ناظرین اکرام سچ سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ آج جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جان کر آپ کو جینا چاہیے۔ میں جو کہوں گا میں ذمہ داری سے کہوں گا۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا صرف آرمی چیف بننے کے لیے کہ عاصم منیر سینئر تھا، اسے بس نیچے پرے کر دو، اس کے بعد تو میں ہوں۔ اور عمران خان نے بھی سمجھا کہ یہ بڑا سنسیئر ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہی تاریخ سے ناواقفیت جو اس طرح کسی فوجی جرنیل کو استحقاق کے بغیر لاتا ہے، اسی فوجی جرنیل نے کھایا ہے اس شخص کو۔ یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ بہت غلطیاں ہوئی عمران خان سے، چھوٹی بڑی، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ جس پروسیس میں وہ پڑا ہوا ہے اب وہ عمران خان نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے، میں انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ریکارڈ کروا دیتا ہوں کہ عمران خان کو اللہ زندگی دے اور دے گا بھی، پاکستان کی خدمت کروائے گا، اگر اسے بقیہ ساری کی ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے گھر میں مرے یا بندہ جیل میں مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہوتا ہے اتنا بڑا کام، اتنا بڑا ذمہ، جس کو ہو دین و دل لذیذ اس کی گلی میں جائے، کیوں؟ تو اگر اس گلی میں نکلا ہے تو ڈٹ کر کھڑا ہونا پڑے گا کسی قیمت میں بھی۔ فارم 47 گدوں کی حکومت کے ساتھ اسے قطعی طور پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے۔ اگر بات چیت ہونی چاہیے تو موجودہ فوجی قیادت اور عمران خان کے مابین ہونی چاہیے، اور فوجی قیادت کو چاہیے فار دا سیک آف دا کنٹری، فار دا سیک آف دا نیشن کوئی راہ نکالے، تسلیم کرے کہ اس کا مینڈیٹ لوٹا گیا ہے،
اب اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، پہلا سوال تو یہ ہے۔ اگر آپ کہیں جی وہ باتیں نہیں کرتا، او بابا یہاں تو کسی کا ایک مرلہ زمین کوئی مار جائے تو ڈنڈا سوٹا بندوق گولی تلوار کرپان لے کر امن پسند شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے بننے پر، مرنے کے لیے اور مارنے کے لیے، تو آپ پورا مینڈیٹ اس کا چرا لیں، آپ 2/3 میجارٹی وہ لے اور اسے بغیر کسی مقدمے کے جیل میں ڈال دیں، وہ آپ کو کیا سلامتی بھیجی آپ پر؟ ایسے ہوگا نہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن نیچر، راستہ نکالیے اس ملک اور اس قوم کے لیے۔ ختم کرنا ہوگا یہ ہائبرڈ سسٹم، دور کرنے ہوں گے یہ غلیظ چہرے اپنے آس پاس سے آپ کو۔ اگر آپ مزید سختی کریں گے تو اس کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اور لوگوں کو پکڑے گے، 26 کروڑ عوام ہے، کوئی کتنے لوگ، کوئی 2 4 500 ہزار اور پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس دے گے۔ ہوتا چلا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ تو ہوتا ہے، لیکن ایسے کام نہیں چلے گا۔ رک کر سوچنا ہوگا اس ملک کے حق۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کی وجہ سے فوج کا مورال 0 سے نیچے گر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرف دور میں کہا گیا تھا کہ چھاؤنیوں سے باہر نہ نکلا کرے وردیاں پہن کر، وہ اور دور تھا، معاملات اس سے بہت آگے ہیں۔ ڈرے ہوئے ہیں لوگ، سہمے ہوئے ہیں لوگ، اس ڈر اور سہم سے 100 گنا زیادہ نفرت ہے ان کے دلوں میں۔ اس نفرت کو دور کیجیے۔ ہماری جیو پولیٹیکل صورتحال بہت اور ہے۔ عالمی سیاست نامے کے منظر پر نئے تانے بانے بنے جا رہے ہیں، جس میں داخلی استحکام اور معاشی استحکام بہت ضروری ہے۔ قربانی کیجیے اپنی خواہشات کی، توجہ دیجیے ملک کی سلامتی کی طرف، اور فوج اور عوام کے درمیان پیدا ہو چکی یہ دراڑ نہیں جو خلیج ہے، اسے پاٹنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا آغاز اسی وقت ہوگا جب آپ اس ڈبہ فلم کو جو ریلیز کر رکھی ہے پورے سرکٹ میں، اس کا بوریا بستر لپیٹ دیں۔ آپ بات کریں گے، یہ رانا ثنا سے بات کریں، یہ طاہر ٹٹر سے بات کریں، یہ شہباز جوکر سے بات کریں۔ کچھ خدا کا خوف کیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔